بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط بیان کیا گیا ہے، پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمت کی مالک ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ یہ کتاب پیغمبر کو حکم دیتی ہے کہ لوگوں سے کہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں اس کی طرف سے تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اور یہ ہدایت دیتی ہے کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، انستغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو یعنی رجوع کرو، وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے اجر دے گا۔ اور اگر تم نے منہ موڑا تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اللہ ہی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں، اللہ ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو یہ علل اعلان کرتے ہیں۔ بہت سے مشرک لوگ کیا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے تاکہ آپ کی کوئی بات ان کے کان میں نہ پڑ جائے، اور جب دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں تو اپنے سینوں کو دوہرا کر کے یعنی اپنے آپ کو جھکاتے اور اپنے اوپر کپڑا لپیٹ کر کھسک جاتے کہ کوئی ان کی بات ہمارے کان میں نہ پڑ جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، تو حالانکہ اللہ تو وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ علل اعلان کرتے ہیں، اور بعض احمق یہ کرتے کہ کوئی گناہ کا کام کر لیتے تو اس وقت بھی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے دوہرے ہو جاتے، اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتے اور یہ سمجھتے کہ یہ اللہ سے چھپ گئے ہیں۔ تو یہ آیت ان دونوں قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا بھی پورا علم رکھتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ یہ بات ایک واضح کتاب میں درج ہے، اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے۔ اب یہ اللہ پاک نے آسمان اور زمین 6 دن میں جب بنائے تو اللہ پاک نے جب اپنا عرش پانی پر رکھا تو اس کا مطلب ہے کہ پانی آسمانوں اور عرش سے، آسمانوں زمین اور عرش سے پہلے پانی کی تخلیق ہو چکی تھی، اور مفسرین نے فرمایا کہ آسمانوں سے مراد عالم بالا کی تمام چیزیں ہیں، اور زمین سے مراد نیچے کی زمین اور اس سے نیچے کی تمام چیزیں ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ میں اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے زمین اور آسمان کی تخلیق کیوں کی؟ اسی آیت نمبر 7 میں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے یہ دیکھنا تھا کہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے۔ جیسا کہ سورہ ملک کی پہلی آیت میں بتایا کہ اللہ نے حیات اور موت کو، خلق الموت والحیات، اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تاکہ وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آخر کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے؟ ارے جس دن ان پر وہ عذاب آ گیا تو وہ ان سے ٹلائے نہیں ٹلے گا، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ یعنی مذاق عذاب کا اڑا رہے ہیں تو پھر ٹالنا چاہیں گے بھی تو نہیں ٹالے گا اور گھیر لے گا ان کو۔ اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں پھر وہ اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے۔ جب رحمت آتی ہے یعنی اللہ نعمتیں دیتا ہے، اس کے بعد جب نعمتیں واپس لیتا ہے تو بندہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد
ہم اسے نعمتوں کا مزہ چکھا دیں تو کہتا ہے کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، اور اس وقت وہ اترا کر شیخیاں بگھارنے لگتا ہے کہ میں نے تو یہ کیا تھا تو اس وجہ سے میرا یہ کام ہو گیا، میں نے تو فلاں جو ہے طریقہ اختیار کیا، فلاں تدبیر اختیار کی تو میری یہ جو مصیبت تھی دور ہو گئی۔ شیخیاں بکھارتا ہے اور اپنے اوپر لیتا ہے کہ میرا کمال ہوا، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو تکلیف دیتے ہیں اور ہم ہی کسی کو نعمت دیتے ہیں، تو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے بندے اور اپنے اوپر لے آتے ہیں کہ میں نے یہ کیا تھا یا فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تو ایسا ہوا۔ تو ہاں، مگر جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، ان کو مغفرت اور بڑا اجر نصیب ہوگا۔ پھر اے پیغمبر، جو وحی تم پر نازل کی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ تم اس کا کوئی حصہ چھوڑ بیٹھو اور اس سے تمہارا دل تنگ ہو جائے؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا کوئی فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ تم تو ایک آگاہ کرنے والے ہو اور اللہ ہر چیز کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ یعنی اس سے یہ نہ سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کچھ دیے ہیں معجزے اور کچھ چیزیں ایسی دی ہیں تو انہوں نے اس کا کچھ حصہ جو ہے چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ تو ایسا ہی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہیں آیا، فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا تو کوئی تعلق نہیں ہے خزانے سے، بلا نبوت کا خزانے سے کیا تعلق ہو؟ تمام تر اختیار تو اللہ کے پاس ہیں، آپ صرف اور صرف ایک آگاہ کرنے والے نذیر اور وکیل اللہ ہے، آپ صرف اس سے ڈرانے والے ہیں۔ ام یقولون افتراہ، بھلا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ وہی اس پیغمبر نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے؟ کہہ دیجئے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تو تم بھی اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو چاہو بلا لو، اگر تم سچے ہو کہ اگر پیغمبر نے گھڑ لی ہیں اتنی زیادہ صورتیں، تم صرف 10 لے آؤ اور جس کو چاہتے ہو نا مدد کے لیے بھی بلا لو اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور اگر وہ آپ کو اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکیں کہ اللہ نے جو چیلنج کیا ہے اس کا جواب نہیں دے سکیں، تو پھر فَعْلَمُوا، جان لو، اَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، تو جان لو کہ یہ وحی صرف اور صرف اللہ کے علم سے اتری ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا اب تم اسلام لاؤ گے؟ من کان یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے، وزینتہا، اور اس کی سجدت چاہتا ہے، نوفی الیہم، ہم ان کو وہ دیں گے، اعمالہم، ان کے پورے اعمال کا صلہ اسی دنیا میں دے دیں گے کیونکہ وہ دنیا چاہتے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور یہاں ان کے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں سوائے آگ کے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ کارگزاری انہوں نے کی تھی وہ آخرت میں بیکار ہو جائے گی، اور جو یہ عمل کر رہے ہیں آخرت کے لحاظ سے کل عدم ہیں، آخرت میں کچھ بھی ان کو نہیں ملے گا۔ بھلا بتاؤ کہ وہ شخص ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی روشن ہدایت یعنی قرآن پر قائم ہو، جس کے پیچھے اس کی حقانیت کا ایک ثبوت تو خود اسی میں آیا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی اس حقانیت کا ثبوت ہے جو لوگوں کے لیے قابل اتباع اور باعث رحمت تھی۔ ایسے لوگ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو دوزخ ہی اس کی طے شدہ جگہ ہے، لہٰذا اس قرآن کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو، یقین رکھو کہ یہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 18 کہ قرآن پاک کی حقانیت اللہ نے ثابت کر دی ہے تو لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگوں کی ان کے رب کے پاس پیشی ہوگی، اور گواہی دینے والے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹی باتیں لگائی تھیں۔ سب لوگ سن لیں کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سورہ ہود جو ہے نا، اس میں کئی بار اللہ نے ظالموں پر لعنت بھیجی ہے اور عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اور انداز بڑا سخت ہے۔ عذابوں کے تذکرے کے بعد اللہ نے اس قوم پر لعنتیں بھی ڈالی ہیں، تو یہ عذاب بڑا سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ صورت پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے، آپ کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں میری قوم کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بیٹھے تھے تو کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال نظر آ رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اور جب بھی آپ یہ صورت تلاوت فرماتے تھے رات کو نماز میں تو بہت روتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے سینے سے ایسی گڑ گڑاہٹ کی آواز آتی ہچکیوں کی کہ جیسے چولہے پر رکھی ہانڈی ابل رہی ہو۔ تو ہم آرام سے گزر جاتے ہیں ان صورتوں سے، لیکن نبی پر ان صورتوں کا بہت اثر تھا، کیونکہ اللہ نے عذاب بھی بھیجے ہیں پچھلی قوموں پر اور لعنت بھی بھیجی ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے جو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ پاک نے ان پر کہا ہے کہ وہ ظالم ہیں اور ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ لوگ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اب جو مشرکین ہیں وہ خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، جو کوئی ایمان لے آتا تھا اسے کیوں تکلیفیں پہنچاتے تھے، کیوں انہیں ان کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے کہ یہ ایمان کو چھوڑ دیں، اور راستوں میں بیٹھتے تھے کہ باہر سے کوئی قافلے آتے تھے تو راستوں میں بیٹھ کے پہلے ہی انہیں روکتے تھے کہ اس شخص کے پاس نہ جانا، اس کی بات نہ سننا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمیں اللہ کی راہ کی طرف بلا رہا ہے اس کے لیے ٹیڑھے راستے تلاش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو روئے زمین پر یہ کہیں بچ کر نکل نہیں سکتے، اور انہیں اللہ کے سوا کوئی یار و مددگار میسر نہیں آ سکتا، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ جو لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں ان کے لیے دگنا عذاب ہے۔ یہ حق بات کو نفرت کی وجہ سے سن نہیں سکتے اور نہ انہیں حق سجھائی دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا تھا، اور جو معبود انہوں نے گھڑ رکھے تھے انہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ یہ معبود جو ہیں سارے گم ہو جائیں گے ان سے، اور لا محالہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے ہیں تو وہ جنت کے بسنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان دو گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھتا بھی ہو اور سنتا ہو، یعنی کافر و مومن دو مثالیں ہیں۔ کافر کیسے ہیں؟ اندھے اور بہرے، اور مسلمان کیسے ہیں؟ دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ کیا یہ دونوں اپنے حالات میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تمہیں اس بات سے صاف صاف آگاہ کرنے والا پیغمبر ہوں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یقین جانو مجھے تم پر ایک دکھ دینے والے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ پیغمبروں کو تو اللہ پاک ساری باتیں بتا دیتے ہیں، پیغمبر وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ پیغمبر کو معلوم تھا کہ اگر قوم نہ مانی تو ان پر عذاب آئے گا، تو وہ ڈرا رہے تھے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کسی دن تم پر عذاب نہ آ جائے۔ اس پر ان کی قوم کے وہ سردار لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا تھا کہنے لگے ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آ رہی کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، ہمارے جیسے انسان ہو تو ہم تمہیں نبی کیسے مان لیں، ہم کیسے سمجھ لیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے ہو۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ لوگ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ہم میں سب سے زیادہ بے حیثیت ہیں، اور وہ بھی سطحی طور پر رائے قائم کر کے۔ پیغمبر پر ایمان لانے والے ہمیشہ سے پہل کرنے والے کم حیثیت لوگ ہوتے ہیں اور غریب غربا ہوتے ہیں۔ تو یہ سردار جو تھے نا یہ اپنے تکبر سے یہ کہتے ہمیں تم میں کوئی خوبی نظر نہیں آ رہی، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا تو مقام بھی معاشرے میں کوئی ایسا نہیں ہے، کم حیثیت لوگ تمہارے پاس بیٹھتے ہیں۔ وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، آیت نمبر 27 ہے، اور ہمیں تم میں کوئی ایسی بات دکھائی نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہم سمجھیں کہ تم کو کوئی ہم پر فضیلت حاصل ہے۔ قال یا قومی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، بھلا دیکھو تو میں اپنے رب کی طرف سے کوئی واضح دلیل لے کر آؤں، وآتانی رحمۃ من عندہ، اور اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہو، فعمیت علیکم، تو تمہیں سجھائی نہیں دے رہا، تم اندھے ہوئے اس کے بارے میں، یعنی تم مجھے نہ دیکھو، اس دلیل کو دیکھو جو میں لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے، اس رحمت کو دیکھو جو میں تمہیں پیش کر رہا ہوں، اس کی طرف سے تم اندھے ہوئے ہو۔ اور کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ یعنی یہ ہدایت جو ہے میں زبردستی تم پر مسلط نہیں کر سکتا،
تم تو اس کو ناپسند کرتے ہو، میں تو تمہیں پیش کروں گا، تم اسے قبول کرو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور تم میری حیثیت کو دیکھ رہے ہو، میرے ساتھ بیٹھنے والوں کی حیثیت کو دیکھ رہے ہو، میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کر رہا، میں تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، میں تم سے کچھ مال نہیں مانگ رہا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے، اللہ کے ذمے ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور جو لوگ میرے پاس بیٹھتے ہیں میں انہیں اپنے پاس سے ہٹانے والا نہیں ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، بلکہ میں تو تم کو دیکھتا ہوں کہ تم ایک جہالت میں ڈوبی ہوئی قوم ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَطْرُدْهُمْ، اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو، کم حیثیت لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دوں تو میری اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ نہیں، انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا اور مکہ والوں نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ اپنے پاس سے یہ کم حیثیت لوگوں کو ہٹا دو تو پھر ہم تمہاری بات سنیں گے۔ تو گزشتہ اقوام میں بھی جو سردار تکبر کرتے تھے وہ ایسے ہی مطالبے کرتے تھے، اور پیغمبر ابھی خطاب کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے قبضے میں اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے کب کہا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں انسان ہی ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کبھی کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو بھی یہاں پر بہت زیادہ مالدار کر دے۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اسے سب سے زیادہ اللہ ہی جانتا ہے، اگر میں نے ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات کی تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں ہوگا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، اب قوم نے کہا اے نوح تم ہم سے بحث کر چکے اور بہت بحث کر چکے، اب اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو۔ نوح نے کہا اسے تو اللہ ہی تمہارے پاس لے کر آئے گا اگر چاہے گا، اور تم اس کو بے بس نہیں کر سکتے۔ اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو میری خیر خواہی اس صورت میں تمہارے کام نہیں آ سکتی جب اللہ پاک نے تمہاری ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو اب میری خیر خواہی تمہارے کام نہیں آ سکتی۔ ہوا ربکم وإلیہ ترجعون، وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کے پاس تمہیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ ام یقولون افتراہ، اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرماتے ہیں کیا یہ لوگ، عرب کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی قرآن پاک کو آپ گھڑ کے لے آئے ہیں؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، کہہ دو کہ اگر یہ قرآن میں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو میرے جرم کا وبال مجھی پر ہوگا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور جو جرم تم کر رہے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اور نوح کے پاس وہی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں تم ان پر صدمہ نہ کرو۔ یعنی یہ نوح علیہ السلام کے واقعے کے درمیان میں، ابھی نوح علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، اس کے درمیان میں اللہ پاک نے یہ آیت نمبر 35 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر دیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ پاک مکہ والوں کو ایک دعوت دے رہا ہے ایمان کی، اور ساتھ میں ان کا موازنہ کر رہا ہے مکہ والوں کو کہہ کے کہ مکہ والوں تم سمجھ جاؤ کہ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم اپنے پیغمبر کو جھٹلا رہی ہے اور تم بھی قرآن کے بارے میں یہی کہہ رہے ہو کہ اسے گھڑ کے لے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہارا حال بھی کہیں ویسا نہ ہو جائے جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ درمیان میں جملہ لا کر سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ابھی نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اللہ پاک نے آیت نمبر 36 میں ان سے فرمایا کہ آپ اس قوم پر اب افسوس نہ کریں، 950 سال ہو گئے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے۔ 950 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے، تو یہ 70-75 جو لوگ اس ایمان لائے ہیں، کسی روایت میں 80-85 کی فگر آئی ہے، تو یہ اس سے زیادہ اب کوئی بھی نہیں ایمان لائے گا۔ اب آپ کیا کریں؟ وَصْنَعِ الْفُلْكَ، اب آپ ایک کشتی بنائیں، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ جو
ظالم لوگ ہیں ان کے بارے میں اب مجھ سے کوئی بات نہ کریں۔ نوح علیہ السلام اللہ پاک سے اپنی قوم کی ہدایت کی دعائیں کرتے رہتے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب ان ظالموں کے بارے میں آپ مجھ سے کوئی بات نہ کریں، بس اب آپ کشتی بنائیں، انہم مغرقون، بے شک اب یہ غرق ہو کے رہیں گے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو اللہ نے حکم دیا تھا، تو کشتی ایک دن میں نہیں بن گئی تھی، اور وہ کشتی عام چھوٹی سی کشتی نہیں تھی، بہت بڑی کشتی تھی، 3 منزلیں تھیں اس کی، اور وہ کشتی ایک دن میں نہیں بن گئی، اس میں بھی کئی سال لگے کہ درختوں کو کاٹا گیا، اور اس کے بعد تختے بنائے گئے، تختے بنانے کے بعد ان کو کیلوں سے جوڑا گیا، تو نوح علیہ السلام اکیلے لگے ہوئے ہیں، اللہ کا حکم ہے لگے ہوئے ہیں، تو کفار دیکھتے نوح علیہ السلام کو پھر مذاق اڑاتے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، چنانچہ وہ کشتی بنانے لگے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب بھی ان کے قوم کے کچھ سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، نوح علیہ السلام نے ان سے کہا آج اگر تم ہم پر ہنس رہے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو ایک دن آئے گا کہ ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ یعنی یہ منزلہ یہ جو 3 منزلہ کشتی بن رہی تھی تو یہ ایک جہاز کی مانند تھی، تو اس میں ان لوگوں نے مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ کیا بنا رہے ہیں، تو نوح علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں ایک کشتی بنا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، تو جو لوگ ایمان لائے ہوں گے وہ اس کشتی میں محفوظ رہیں گے اور اس کشتی میں سوار ہوں گے۔ تو وہ مذاق اڑاتے کہ دیکھو یہ بوڑھا ہو چکا ہے، تو اس کی جو عقل ہے نا وہ ساتھ نہیں دے رہی، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ یہ سٹھیا گیا ہے، نعوذ باللہ وہ نوح علیہ السلام کو ایسا کہتے اور کہتے کہ بوڑھا ہو گیا تو اس کے دماغ میں خلل آ گیا، کہ مذاق اڑاتے کہ کوئی آسمان پر کوئی بادل کا نام و نشان نہیں ہے، بارش کے کوئی آثار نہیں ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ طوفان آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے مذاق اڑایا، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل کو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، پھر جلد ہی تم جان لو گے کہ عذاب کس پر آتا ہے اور کس کو وہ رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر قہر نازل ہونے والا ہے جو کبھی ٹالا نہیں جا سکے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا۔ تنور زمین کی سطح کو کہتے ہیں، اور روٹی پکانے کے لیے جو چولہے ہوتے تھے پہلے زمین میں بنائے جاتے تھے وہ بھی تنور کہلاتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ طوفان نوح کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، پہلے وہاں پر کوئی تنور واقعہ تھا، وہاں سے پہلے پانی ابلنا شروع ہوا، اور ایسا ابلا پانی ابل کے باہر آیا کہ کسی طرح رکا نہیں۔ بعض مفسرین نے سطح زمین کو تنور سے تعبیر کیا ہے، اور یہ بتایا کہ زمین کی سطح سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، پھر ساری زمین میں پھیل گیا، اوپر سے تیز بارش ہوئی اور پانی ہی پانی ہر طرف، زمین میں بھی، آسمان نے بھی پانی برسایا، زمین نے بھی اگلا، اور اتنا پانی آیا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گیا، ساری روئے زمین پانی سے بھر گئی۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے 2 کے جوڑے سوار کر لو، اور تمہارے گھر والوں میں سے جن کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ کفر کی وجہ سے غرق ہوں گے ان کو چھوڑ کر باقی گھر والوں کو بھی، اور جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ساتھ لے لو، اور تھوڑے ہی سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اور نوح نے ان سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور اللہ پاک نے جانوروں کے بھی جو تھے نسل جانوروں کی بھی باقی رکھنی تھی، تو ہر جانور کا بھی ایک جوڑا لے لیا گیا، جتنے بھی اس وقت جانور تھے ان جانوروں کے بھی ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کیا گیا۔ 3 منزلہ تھی، ایک منزل میں جانور رکھے گئے، ایک منزل میں انسان تھے، اور ایک منزل میں حشرات الارض تھے۔ تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نوح نے سب سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کشتی کا چلنا جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے حکم سے ہے، یعنی اللہ کے نام سے ہے۔ یہ سواری کی دعا ہے کہ اب سواری جب چلتی ہے تو اللہ کے حکم سے، اور جب وہ ٹھہرتی ہے تو اللہ کے حکم سے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر عذاب آ رہا ہے، لیکن اللہ نے کون سی صفت بتا دی؟ میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے
کہ جو کشتی میں سوار لوگ ہو رہے ہیں ان پر بخشش ہو رہی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچا لے گا، باقیوں کو غرق کر دے گا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی اس طوفان میں ایسے چل رہی تھی جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ ہو، 3 منزلہ تھی، بہت بڑی تھی، تو پہاڑ کی طرح سے وہ اس سمندر میں چل رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور نوح نے اپنے اس بیٹے کو جو سب سے الگ تھا، نافرمان بیٹا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، آواز دی کہ بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ یعنی آخر دم تک نوح علیہ السلام کوشش کرتے رہے کہ جو بھی اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہی بچے گا، ایمان لے آؤ۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی آخری آواز دی کہ بیٹے میرے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، ایمان لے آؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے کہا قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کسی کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، إِلَّا مَنْ رَحِمَ، مگر وہ جس پر کہ اللہ رحم کر دے، جس پر آج اللہ کی رحمت ہے بس وہی بچے گا۔ ابھی یہ باتیں چل رہی تھیں، باپ اور بیٹے میں مکالمہ ہو رہا تھا۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، ایک بڑی سی موج آئی جو ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور بیٹا جو تھا وہ غرق ہو گیا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اب اللہ پاک نے جب ساری قوم تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی، ڈوب گئی، تو اللہ پاک نے بعد کا ذکر کیا کہ بعد میں پھر اللہ نے پانی کو سکھایا۔ کیسے؟ حکم دیا زمین کو کہ اپنا پانی نگل لے، جو تو نے پانی اگلا تھا اب جذب کر لے، نگل لے، اور اے آسمان تو اوپر سے بارش برسانا بند کر دے، تھم جا۔ چنانچہ پانی اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر آ ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کی جو ظالم ہو، بُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب یہ ہے وہ واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے غرق ہونے کا۔ اس کے بعد جو آیت ہے وہ دیکھیں تو دل پر بہت اثر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 45 ہے، نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا۔ پیغمبروں کی دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر دعا ان کی قبول کرتا ہے۔ یہاں پر وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے اللہ پاک میرا بیٹا تو میرا اہل تھا، میرے اہل میں سے تھا، یعنی گھر کا ایک فرد تھا۔ اللہ نے پچھلی آیات میں کہا ہے نا کہ اپنے اہل کو اس میں سوار کر لو، تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، میرے گھر کا ایک فرد تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ بہترین وعدہ کرنے والے ہیں کہ آپ نے کہا تھا میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، تو پھر میرا بیٹا جو ہے وہ تو غرق ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا۔ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کا عمل جو تھا وہ نیک نہیں تھا، یعنی رشتے ناتے ایمان کے جو ہیں وہ پختہ ہیں، باقی جو دنیا کے رشتے ہیں وہ جب ایمان کا معاملہ آ جائے تو وہ پیچھے چلے جاتے۔ اب اللہ پاک نے کہا جب چونکہ اس کا عمل غیر صالح تھا اس لیے وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، تیرے اہل میں یہ لوگ ہیں جو تیرے ساتھ کشتی میں آ کر سوار ہوئے ہیں۔ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اب تو دوبارہ میرے سے وہ سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں۔ پیغمبر کو بھی اللہ نے منع کر دیا، تو پیغمبر بھی اللہ کے جناب میں بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں شامل نہ ہونا۔ یہ کیا ہے انداز؟ یہ انداز تنبیہ کا ہے۔ تو اس سے حضرت نوح علیہ السلام کتنا ڈر گئے، انہوں نے توبہ کر لی، فوراً توبہ کی، فوراً جھکے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو غلطی کا احساس ہوا انہوں نے فوراً توبہ کی، یہاں بھی پیغمبر اتنا ڈرے انہوں نے فوراً توبہ کی۔ قال رب انی اعوذ بک، اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آئندہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، ایسے ہی حضرت آدم نے کہا تھا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں
اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا اکم من الخاسرین، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو کتنے وہی الفاظ مل رہے ہیں حضرت آدم کی دعا سے کہ ربنا اغفر لنا ذنوب ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، یہ بھی کہہ رہے ہیں تغفر لی، وہ جمع کا صیغہ ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، اور یہ واحد کا صیغہ ہے، وَتَرْحَمْنَا، اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں ترحمنی واحد کے صیغے میں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہاں پر نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اکم من الخاسرین، یہ واحد کے صیغے میں بات کریں۔ تو کس طریقے سے پیغمبر سمجھ گئے کہ اللہ اس بات سے ناراض ہے، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے نوح علیہ السلام سے کہا قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، ہم نے کہا اے نوح اب کشتی سے اتر جاؤ، ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے ساتھ جتنی قومیں ہیں ان کے لیے بھی ہیں، اور کچھ قومیں ایسی ہیں جن کو ہم دنیا میں لطف اٹھانے کا موقع دیں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ یہ نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے خطاب فرمایا۔ ان کی کشتی کو زمین جب خشک ہو گئی تو جودی پہاڑ تھا، وہاں پر ان کی کشتی کو اتارا گیا۔ اس کے بعد جو لوگ جو ہیں زمین خشک ہوئی تو دوبارہ یہ قوم بسی آباد ہوئی، دنیا آگے جو آج دنیا چل رہی ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس میں سے جو لوگ بچے تھے ان کو اللہ پاک نے جو ہے بسایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔